اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی صحیح قرأت کے لیے حروف کے مخارج کی بڑی اہمیت ہے۔ مخارج جمع ہے مخرج کی۔ مخرج کا معنی ہوتا ہے حرف کے نکلنے کی جگہ، جہاں حرف بنتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں، حرف کا مخرج۔ تو کل جو عربی کے حروف تہجی ہیں وہ 28 ہیں، اور مخارج جو ہیں وہ کل 17 ہیں، اور مقام 5 ہیں۔ تو حروف کے مخارج سے پہلے یہ ایک نقشہ میں نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، اس کو ذرا دیکھیں۔ دانتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے، بہت اہم ہے دانتوں کی تفصیل۔ سب سے پہلے جو سامنے والے دو دانت ہیں ان کو ثنایا کہا جاتا ہے، سامنے والے دو دانت، اور ان کے ساتھ ایک ایک دانت، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اس کو رباعیات یا رباعی یا رباعی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک ایک دانت جو نوکدار دانت ہوتا ہے اس کو انیاب کہتے ہیں، انیاب۔ اور اس طرح یہ جو ابھی تک میں نے تفصیل بیان کی ہے، ثنایا کے دو دانت، رباعیہ کے دو دانت اور انیاب کے دو دانت، یہ 6 دانت ہیں اوپر سامنے والے جبڑے میں، اور یہی نیچے والے جبڑے میں بھی یہی 6 دانت ہیں۔ تو ٹوٹل جو دانت بنتے ہیں وہ 12 بنتے ہیں، 6 اوپر 6 نیچے۔ جو اوپر والے ہوتے ہیں ان کو علیا عین کے ساتھ علیا کہتے ہیں، جو نیچے والے ہیں ان کو سفلا کہتے ہیں، سین کے ساتھ سفلا۔ اچھا، پھر انیاب کے ساتھ داڑھیں، اس کے بعد داڑھیں شروع ہو جاتی ہیں۔ انیاب کے ساتھ ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف جو پہلی پہلی داڑھ ہے اس کو ضواحک کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ 3 داڑھیں دائیں طرف، 3 داڑھیں بائیں طرف، یعنی ضواحک کے ساتھ 3 داڑھیں، ان کو طواحن کہتے ہیں، اور آخری ایک ایک داڑھ کو نواجز کہتے ہیں۔ تو داڑھیں کل 20 بن جائیں گی نا، اور یعنی ایک جبڑے میں 10 داڑھیں ہوں گی اور 6 دانت ہوں گے۔ دونوں جبڑوں میں ملا کر 12 دانت بنیں گے اور 20 داڑھیں بنتی ہیں۔ جو اوپر والے ہیں دانت اور داڑھیں ان کو علیا کہتے ہیں، جو نیچے والے ہیں ان کو سفلا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی تفصیل اگلے درس میں۔